نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں سیرت النبی علیہ السلام کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کریں اور اسی طرح سیرت النبی علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو بھی محفوظ کیا اور اس کو آگے بیان کیا۔ آج ہم آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کا ذکر کریں گے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بڑی اور کشادہ تھی، یعنی بڑی آنکھوں والے تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اور حضرت مولا علی ہی کی روایت ہے یہ بھی کہ آقا علیہ السلام کی آنکھ کا سیاہ حصہ خوب سیاہ اور سفید حصہ خوب سفید تھا، یعنی اس سفیدی سے نور نکلتا تھا۔ یعنی حضور کی آنکھ مبارک کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھیں آپ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آنکھوں کی جو پتلی، جو گول سی پتلی ہوتی ہے، وہ خوب سیاہ تھی، یعنی بہت زیادہ سیاہ تھی۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک بڑی سفید مائل بسرخی تھی، یعنی یہ جو سفید ڈورا ہوتا ہے اس میں، یعنی وہ سفیدی ایسی تھی جو مائل بسرخی تھی، یعنی سرخ رنگ کے ڈورے جیسے نظر آتے ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کشادہ اور بڑی خوبصورت تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک سیاہ اور بڑی تھی۔ اسی لیے مقاتل ابن حیان وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس نبی عربی کی تصدیق کرو جو کشادہ بڑی آنکھوں والا ہے۔ ان تمام روایتوں سے یہ ثابت ہوا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بڑی کشادہ تھی، سیاہ حصہ خوب سیاہ اور سفید حصہ خوب سفید تھا، اور ایسی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں کہ ان آنکھوں میں سیاہ لال ڈورے تھے جو خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھیں ذرا سرمگی تھیں، یعنی ایسے آنکھیں تھیں جیسے کہ حضور علیہ السلام نے سرما لگایا ہوا تھا۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی جو آنکھیں سرمگی تھی یہ پیدائشی تھی۔ اور حضرت جابر بن سمرہ وہ بھی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ سرما لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حضور کی آنکھوں کو بھی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ محفوظ کرنا تھا نا اس امت کو، حضور کے حسن و جمال سے باخبر رکھنا تھا۔ اس قدر صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور آگے راوی بیان کرتے ہیں حالانکہ آقا علیہ السلام نے سرما نہیں لگایا ہوا تھا، اسی لیے آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک جو ہے وہ سرمگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔